قرآن کریم میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے اور اس کا نام ہے خندق والوں کا قصہ۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ جس کا تعلق اس زمانے کے دین سے نہیں تھا، بادشاہ اگر ہو تو اس کے دربار میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، علماء بھی رہتے، مفتیان کرام رہتے، شاعرہ رہتے، جادوگر رہتے۔ تو اس بادشاہ کا ایک ماہر جادوگر تھا جس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرا جو فن ہے جادوگری اب میرے سے ختم ہو جائے گی، میں مرنے والا ہوں، اس لیے اگر آپ کسی لڑکے کو، نوجوان لڑکے کو دیں تو یہ فن میں اس کو سکھاؤں گا۔ چنانچہ ایک لڑکا طے ہوا، تو جادوگری سیکھنے کے واسطے وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ تو جادوگر کا گھر جہاں تھا، اس سے پہلے اس زمانے کا جو برحق دین تھا وہ مذہب عیسائیت۔ عیسائیت میں علماء کو راہب کہتے، تو یہ راہب کا گھر ملتا تھا۔ گویا وہ راہب اس زمانے کے، اس لیے کہ اسلام سے پہلے کا قصہ ہے، تو اپنے مذہب کا سچا تھا، اپنے مذہب پر پابندی کرنے والا، نیک تھا، اللہ کا مقبول بندہ تھا وہ راہب۔ اس کے یہاں دین کی باتیں ہوا کرتی تھی، دین کی مجلس ہوتی تھی۔ تو یہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے سے پہلے اس کے گھر میں جا کر کچھ دین کی باتیں جو وہ سناتا تھا وہ شوق سے سنتا تھا۔ اس پر کئی دن گزر گئے۔ ایک دن جا رہا ہے، راستے میں لوگ پریشان ہو گئے کہ جنگل کا کوئی درندہ سڑک میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا پا رہے ہیں، ادھر کے ادھر نہیں آ پا رہے ہیں۔ تو اس لڑکے سے کسی نے کہا ایسا ہے، تو وہ چھوٹا سا کنکر لیا اور اللہ کا نام لے کر اس جانور پر، اس درندے پر مارا، تو وہ درندہ مر گیا، لوگوں کو راستہ مل گیا۔ اب اس کا چرچا ہوا۔ اسی طرح اس نوجوان کے پاس ایک نابینا آیا۔ تو یہ نوجوان اس نابینا کی جو بینائی چلی گئی تھی، اسلام کی شرط پر، تو اگر مسلمان ہو جائے گا تو میں اللہ سے دعا کر کے تجھے بینا بنا دوں گا، دیکھنے والا بن جائے گا۔ یہ اس سے کہا گیا تو وہ قبول کر لیا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ سب اس کی کچھ کرامتیں تھیں۔ اس درمیان میں یہ بھی ہوا کہ یہ جو کنکر مارا، اللہ کے نام سے مارا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بولا کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور مر جائے۔ تو راہب کے دین کا سچا ہونا ثابت ہو گیا۔ اب یہ بات اوپر تک گئی، بادشاہ تک، تو بادشاہ چونکہ
اس دین کو ماننے والا نہیں تھا، تو راہب کو اور اسی طرح جو نابینا تھا جو بینا بن گیا، ان دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ جو نوجوان لڑکا تھا اس کے لیے، اس کے قتل کے لیے بادشاہ نے یہ انتظام کیا کہ ایک ملٹری تیار کر کے بولا کہ پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اس کو، وہاں سے گرا دو تاکہ مر جائے۔ تو جو ملٹری اس کو لے کر گئی وہ تو تباہ ہو گئی کسی وجہ سے، لیکن یہ نوجوان پھر واپس آ گیا۔ پھر دوسری جماعت کو تیار کر کے، دوسری ملٹری کی دوسری جماعت تیار کر کے بولا کہ سمندر میں لے جا کر اس کو ڈبو دو۔ تو جو جماعت لے کر گئی وہ ختم ہو گئی، لیکن نوجوان پھر صحیح سالم واپس آ گئے۔ اب بادشاہ حیران رہا کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، تو نوجوان خود آگے بڑھ کر بولا کہ مجھے مارنے کی ترکیب میں خود بولتا ہوں، تم اللہ کا نام لے کر اس پر تیر چلاؤ، میں مر جاؤں گا۔ بہرحال ویسے ہی کیا گیا، وہ نوجوان شہید ہو گیا۔ جب اس کا چرچا ہوا تو لوگ بڑی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے ہو گئے اس کرامت کو دیکھ کر، اور مذہب اس وقت کا جو مذہب اسلام ہے اس سے متاثر ہو کر سب کے سب بآواز بلند کلمہ پڑھ لی۔ تو بادشاہ سوچا کہ تو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، پہلے دو چار کا مسئلہ تھا، اب اتنی بڑی جماعت کلمہ پڑھ لی ہے، تو ان کو اس نے دھمکی دی، بولا کہ اگر تم اس مذہب کو، حق مذہب کو نہیں چھوڑو گے تو خندق کھود کر کے اس کو آگ سے بھر کر تم سب کو ڈال دیا جائے گا۔ دوستو دیکھیں، دین جب کسی کے اندر مضبوطی سے جگہ پکڑ لیتا ہے تو اس کے سامنے اس کی جان کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو بادشاہ کی طرف سے اتنی بڑی دھمکی کے باوجود اور واقعتاً خندق کھودی گئی اور اس کو آگ سے بھرا گیا اور سب کو اس میں ڈالے، جتنے کلمہ پڑھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے دین کو، دین کے سامنے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ ہے زندہ دین، ہمارا دین، جس دین سے اللہ ہم سب کو جوڑ کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ہم کسی موقع پر اللہ سے دین کو نہیں مانگے، لیکن دوستو بغیر مانگے اللہ اتنا پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اس کے علاوہ اور کوئی دین پسندیدہ نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ دین، تو اس دین سے ہم کو نوازا ہے۔ تو اس واقعے سے کہ ہزاروں اس وقت جان دے دیے لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑے، یہ ہے دوستو ہمارا دین۔ یہ مزاج ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن کریم اس واقعے کو اسی لیے بیان کیا ہے کہ ہمارا مزاج ایسا بنے کہ ہماری صلاحیت، ہمارے اوقات، ہماری جان، ہمارا مال سب دین کے لیے دینے میں ہم آگے پیچھے نہ ہوں، لیکن مسئلہ اصل آخرت کا ہے اور ہمارے سامنے آخرت ہی ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جب یہ مسئلہ آتا ہے، میری آخرت بن رہی ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں یہ بات 100% تھی۔ ادھر جان جا رہی ہے، ادھر صحابی کی زبان سے کیا نکل رہی ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے تو ناکام ہوئے، وہ مر رہے ہیں، ان کی جان جا رہی ہے، لیکن صحابہ، وہ صحابی کیا کہے؟ میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو دین جب ہمارے دل میں جگہ پکڑے گا اور جگہ
پکڑنے کی اور اس دین سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اس کی ضرورت ہے. اسی لیے ایسی مجلسیں ہوا کرتی. یہ جو مجلس ہے یہ معمولی مجلس نہیں ہے، اس لیے اس مجلس میں ہم پختہ ارادہ کریں، دل میں اللہ سے مانگے، اے اللہ جو دین تو اپنے فضل سے مجھ کو دیا، اس دین سے گہرا تعلق، میرا تعلق اس دین سے قائم فرما دیجئے. جب میں رہوں اسی دین کے ساتھ، میرا خاتمہ ہو تو دین کے ساتھ ہی ہو. اسی اونچی نیت کے ساتھ، اونچے ارادے کے ساتھ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھا کریں، اور یہ مجلسیں ہمارے لیے روحانی غذا ہیں. جیسے جسمانی غذا ہوا کرتی ہے، ہم روزانہ 3 مرتبہ الحمدللہ کھا رہے ہیں، بلکہ اللہ ہم کو کھلا رہے ہیں. ہمارے جسم کی ہم فکر کر رہے ہیں. نہ کھانے کی صورت میں کہتے ہیں کہ اگر نہیں کھائیں گے تو اور کمزور ہو جائیں گے. ایسا ہی مسئلہ ہے ہماری روح کا. تو دوستوں، یہ جو دینی مجلس ہیں، بلکہ نماز، تلاوت، یہ سب ہماری روح کی غذا ہے. تو جسم کی غذا کی ہم جیسی فکر کریں گے، اسی طرح روح کی غذا کی فکر کرنے کی ضرورت. ہم سب جانتے ہیں، قرآن کریم ہی قصہ بیان کرتا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر. حضرت خضر ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیے. حالانکہ نابالغ بچے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے شریعت. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بڑا ہوگا اس کے ماں باپ کے دین کو خطرہ ہے. دیکھیے یہاں جان لی جا رہی ہے، لیکن ماں باپ کے دین کو بچانے کی فکر، ماں باپ کے دین کو بچانے کے لیے اس بچے کو مارا گیا. تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جان بھی اللہ کے دین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے واقعات قرآن کریم میں اسی لیے رکھے گئے تاکہ ہم ایسے اونچے اونچے سبق حاصل کریں. دوستو، ایک موقع پر قرآن کریم کہتا ہے، دیکھیے ہمارے دین کی حفاظت اللہ کیسے کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ سب کے سب ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، یعنی دین کو چھوڑ دیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، ہم دین چھوڑ کر کے نعوذ باللہ کیا ہو جائیں گے؟ مرتد ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے. تو یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ قرآن کی زبانی سنیے کیا کہتا ہے اللہ. جو دین کو نہیں ماننے والے ہیں ان کا گھر اور ان کے گھر میں جو کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، صوفہ سیٹ ہے، اوپر کو مہاڑی جانے کے لیے سیڑھیاں، ان سب چیزوں کو ہم چاندی کے نہیں بلکہ سونے کے بنا دیتے. کیا کہتے ہیں اللہ؟ اگر اللہ کو یعنی ہمارے دین کو بچانے کا انتظام اللہ کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر ہم کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، یعنی سب کے سب مشرک بن جائیں گے، یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ جو خدا کو نہیں مان رہا ہے اس کو اتنی دولت سے نوازتے کہ اس کا گھر بھی سونے کا، چاندی کا، اس کے گھر میں جتنی استعمالی چیزیں ہیں سب سونے کے، چاندی کے، ایسا ہر کافر کو ہم دے سکتے. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. کیوں نہیں دے رہے میرے دوستو؟ اگر اللہ ویسا دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ دین اسلام کو چھوڑ کر کے ان کو خدا کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کو سونا، ان کا گھر، ان کی ہر چیز سونے کی بن گئی ہے، چاندی کی بن گئی ہے کر کے ہم کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر اس کو اختیار کرنے کے. کیوں بابا کیا بات ہے؟ جی کیا بولے گا؟ قرآن ہی کے الفاظ. تو ہمارے دین کی اللہ کیسی حفاظت کر رہے ہیں؟
تو ان کو جو نہیں دے رہے ہیں کاہے کے لیے؟ ہمارے دین کی حفاظت میں ان کو نہیں دے رہے ہیں، کہیں ہم ان کی اس خوشحالی کو دیکھ کر کے ہمارے دین کو نہ چھوڑ دیں۔ تو دوستو، جب اللہ ہمارے دین کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہم ذرا سوچیں، خود میں میرے دین کے بارے میں کتنی کتنی فکر کر رہا ہوں، میں میرے دین کے ساتھ زندگی گزارنا اور دنیا سے جاتے ہوئے اسی کے ساتھ جانا، اس کے لیے تو میرے دوستوں پتہ نہیں تاریخ میں کتنے واقعات ایسے، سب کے سب کیا کیے؟ دین ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیے، پوری زندگی ویسے ہی رہے، یعنی ان کو کسی سے مطلب نہیں، صرف دین میری زندگی میں 100% آ جائے، بس یہی، اور پوری امت میں یہی بات ہو، اس فکر کے ساتھ وہ پوری زندگی گزارے چلے گئے۔ جن کا نام ہم لے رہے ہیں، چاہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے اکابر، جتنے ہمارے اسلاف، سب کے اندر یہ مشترکہ بات ہم دیکھیں گے کہ جنہوں نے دین ہی کو اصل بنایا۔ دوستو، محدثین میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام ربیعۃ الرائے، بڑے محدث۔ ان کے والد کا قصہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، اس سے بھی دین کی عظمت ہم اپنے دل میں بٹھا سکتے۔ تو امام ربیعۃ الرائے، ان کے والد مدینہ منورہ کے رہنے والے، ابھی ان کا نکاح ہوا تو مدینے میں جہاد کا اعلان ہوا اور ہزاروں میل دور جانا۔ وہ زمانے میں سواریاں سب نہیں، جیسے آج کل جتنی آسانیاں ہیں سواری میں، تو ہزاروں میل ان کو وہاں جانا ہے۔ تو گھر میں کیا کیے، 30,000 دینار دے کر کے، اہلیہ کا حوالہ کر کے جہاد میں نکلے۔ جہاد میں جانے کے بعد ضرورت ایک کے بعد ایک بڑھتی گئی، تو ہوتے 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 کتنے سال، 25 سال کے بعد گھر واپس آئے۔ ذرا سوچیے، گئے، جانے کے بعد کتنے سال ہو گئے، اور گئے کس حالت میں؟ ابھی نئے نئے نوشہ ہیں، اہلیہ کو تنہا چھوڑ کر گئے اور خرچ کے لیے اتنے پیسے دے کر گئے۔ 25 سال کے بعد واپس آئے تو اپنے گھر میں گئے تو ایک نوجوان اس گھر سے نکل رہا ہے۔ ان کو پریشانی ہو گئی کہ میں تو اہلیہ کو تنہا چھوڑ کر گیا، یہ میرے گھر سے نوجوان کون نکل رہا ہے؟ تو دونوں میں بات بڑی، حضرت فرما رہے ہیں، یعنی حضرت امام ربیعۃ الرائے کے والد فرما رہے ہیں تو میرا گھر ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ تو میرا ہی گھر ہے، میری والدہ اندر ہے۔ حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا، ان دونوں میں باتیں بڑی، تو اندر حضرت کی اہلیہ آواز سن کر بولی کہ یہ آپ ہی کا لڑکا ہے۔ چونکہ نماز کا وقت قریب تھا تو اہلیہ کہنے لگی، مسجد نبوی میں نماز کا وقت اذان ہو گئی ہے، نماز سے فارغ ہو کر آ جائیں، میں تم کو تفصیل بتاؤں۔ یہ نماز کو گئے۔ نماز کے فوراً بعد وہاں حدیث کا درس، حدیث کا سبق مسجد نبوی میں چل رہا ہے۔ ایک نوجوان آ کر بیٹھے، ہزاروں شاگرد حدیث کا سبق سننے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں۔ تو والد صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس زمانے کا معمول تھا کہ جو حدیث کا درس دیتے تھے تو رومال ڈالتے تھے، تو رومال ڈالنے کی وجہ سے چہرہ اچھی طرح صاف نظر نہیں آیا۔ تو دیکھے کہ ہزاروں شاگرد ان کے پاس حدیث پڑھ رہے ہیں۔ گھر آ گئے، آنے کے بعد اہلیہ سے پوچھ رہے ہیں، تفصیل پوچھ رہے ہیں، 30,000 دینار
تم کو دیا اس کا حساب بتا دو۔ تو اہلیہ نے تفصیل سے بتائی کہ دیکھو، جب تم 25 سال پہلے گئے تو 2 امانتیں میرے پاس دے کر گئے، ایک پیٹ کی امانت اور ایک 30,000 دینار۔ تو میں دونوں کی تفصیل بتا رہی ہوں کہ وہ جو تم ابھی نوجوان کو دیکھ کر آئے وہی تمہارا ہی لڑکا ہے، تمہارے جاتے ہوئے پیٹ میں وہ امانت تھی، اور اس کی تربیت میں نے پورے پیسے خرچ کیے۔ آج اس کے اتنے ہزاروں شاگرد ہیں۔ تو حضرت فوراً گئے، اپنے ہی بچے سے معانقہ کیے اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ تو دوستو، یہ سب قربانیاں ہیں اسلاف کی۔ ایسے ہی ہم یہاں بیٹھ کر دین کی بات سن رہے ہیں، ہمارے ذہن میں نہ ہو، بلکہ ہمارے اسلاف، ان کے سامنے سب سے پہلا نمبر دین ہی کا تھا۔ دین سے ہٹ کر کسی چیز کو وہ گوارا کرتے ہی نہ تھے۔ یہ مزاج اس وقت ہمارا بنے۔ اس وقت کی جو اہم ضرورت ہے، ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی، لیکن اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے کہ میرا جو دین ہے، یہ دین سب سے پہلے نمبر میں مجھے یہی ہو کہ سب کچھ میرے لیے میرا دین ہے، جو قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی، بلکہ یہ دین مجھے جنت تک لے جا کر چھوڑے گا۔ دوستو، ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے اندر 3 باتیں ہوں۔ حضور کی ایک ایک حدیث میرے دوستو صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو پیاسے چھوڑ کر نہیں گئے۔ ہمارے مسائل کا حل ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے طور، اپنی ذات کو پورے طور سے دین کا حوالہ کر دیں، اور دین میں آگے پیچھے نہ ہو۔ یعنی دین کی کوئی بات ہم دین کی سنیں، ہم سرنڈر ہو جائیں، بس اس سے ہٹ کر کوئی کام ہم نہیں کریں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے، ایک یجمان تھا، اس نے کتاب میں یہ بات دیکھی کہ اگر صبح سویرے 2 کوے ایک جگہ بیٹھے ہوں، ایسا کوئی دیکھے گا تو اس کا سارا دن خوشی سے گزرے گا۔ یہ اس یجمان نے کسی کتاب میں دیکھ لیا۔ اپنے نوکر سے کہا کہ صبح سویرے 2 کوے اگر بیٹھے ہوئے تو دیکھے تو فوراً مجھے آ کر اطلاع کرنا، میں آ کر اس سے نیک فالی حاصل کروں گا اور میرا سارا دن خوشی سے گزرے گا۔ گویا اس کتاب کی بات پر اسے یقین پیدا ہو گیا۔ اب وہ نوکر کی ذمہ داری ہے کہ اگر یجمان بولے تو جیسا بولے ویسے ہی سننا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اتفاق سے دیکھا کہ 2 کوے بیٹھے ہیں صبح سویرے، فوراً جا کر اطلاع کیا اپنے آقا کو۔ تو آقا جب دیکھنے کے لیے باہر آیا تو ایک کوا اڑ گیا۔ تو قصور اس کا نہیں ہے، وہ تو 2 کووں کو دیکھا۔ تب آقا کو غصہ آیا، اس کو مارنا شروع کر دیا کہ گویا میرے سے مذاق کیا تو نے۔ حالانکہ بالکل وہ صحیح 2 کووں کو دیکھا تھا، اس کے آنے تک 1 کوا چلا گیا تو اس کا قصور تو نہیں۔ بہرحال مارنا شروع کیا، مار ہی رہا ہے، اس یجمان کا دوست یجمان کے لیے کھانا بھیجا۔ مارنے کے درمیان میں اس کو وہاں سے کھانا مل رہا ہے، کھانا آیا۔ تو نوکر نے اس وقت کہا، اس میں ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، نوکر نے کہا کہ جہاں پناہ تم 1 کوے کو دیکھے تو تم کو کھانا ملا، بریانی ملی ہے، میں 2 کووں کو دیکھا اور مجھے کیا مل رہا ہے تم جانتے، تمہاری طرف سے مارا مل کر ہے۔ گویا اس نے یہ سبق دیا کہ یہ سب
کتابوں کی بیکار بے بنیاد باتیں جس میں سر بھی نہیں، دم نہیں، پر نہیں، ایسی باتیں ہیں، ان باتوں پر وزن دینے کی ضرورت نہیں ہے کر کے اتنا بڑا سبق وہ اپنے یجمان کو دے رہا ہے۔ کتابوں کی باتوں پر یقین نہیں، قرآن کریم اور احادیث، بس یہ دو ہمارے لیے بنیاد ہے۔ شریعت ہمارے لیے اصل ہے، اس میں جو کچھ کہا گیا بس وہ کریں گے، اس میں جن چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا ان سے ہم بچیں گے۔ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے۔ تو میرے دوستو، اس زمانے میں بالکل ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم پورے طور سے اپنی ذات سے دین کے لیے قربان ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا۔ یہاں ٹھہر کر دیکھیں کہ جیسے میٹھی چیزوں میں اس کی ایک مٹھاس ہوا کرتی ہے، عام طور سے میٹھی چیزوں کو لوگ پسند کرتے ہیں اس کی مٹھاس کی وجہ سے، تو اسی طرح ایمان کی بھی مٹھاس ہے۔ محسوس کرنے والے محسوس کر رہے ہیں، الحمدللہ جو اللہ کے نیک بندے، مقبول بندے ہیں، ان کو وہ مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کرے اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، حضور فرماتے ہیں جس بندے کے اندر کتنی باتیں ہوں؟ 3 باتیں ہوں۔ ایسا بندہ کس کو؟ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، اسے ایمان کی حلاوت معلوم ہو گئی۔ کیا 3 باتیں ہیں؟ سننے سے پہلے ارادہ کر لیں کہ ان تینوں باتوں کو دل و جان سے اپنی زندگی میں، اپنے دلوں میں اس کو بٹھائیں گے، اور یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے اس حدیث کے سننے کے بعد، فجر کے بعد، مغرب کے بعد ہم اپنا معمول بنا لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ ہم 3 مرتبہ فجر کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی پڑھیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ تو دوستو، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا جس بندے میں 3 باتیں ہوں۔ ان میں سے پہلی بات ہے جو اللہ کو رب مان کر اللہ سے راضی ہو گیا۔ ہمارا پالنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ، اور کوئی نہیں، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ رب صرف اسی کی شان ہے۔ تو ہم سب کا رب، پوری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کو رب مان کر اللہ سے راضی ہو گیا، بلکہ مومن کو اس مسئلے میں فخر ہے کہ میرا خدا مجھے پالنے والا ہے، یہ وہ اوروں سے فخر کے ساتھ بول رہا ہے۔ تو قابل فخر چیز دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، دنیا کے کار، بنگلے، دوستو یہ سب قابل فخر نہیں۔ مومن کے سامنے تو فخر کرنے کی چیزیں یہی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آنے والی چیزیں ہیں، جن کا بہت زیادہ وزن ہے۔ کتنا وزن ہے آخرت میں ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلی بات کیا بول رہے ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ دوسری بات، مذہب اسلام کو دین سمجھ کر اس سے راضی ہو گئے۔ مذہب اسلام کو دین سمجھ کر کس سے راضی ہے؟ تو ہمارا جو مذہب ہے اس کے سامنے کسی اور طرف ہماری نظر نہ جائے، یہ حضور فرمانا چاہتے ہیں۔ میرے سامنے سب سے اہم چیز